نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگ اور دوستو، امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اسی طرح ہمیشہ خوش رکھے۔ جیسا کہ آپ سبھی دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے حالات کیسے چل رہے ہیں، جبکہ میرے بزرگوں ہمارا یہ ملک ہندوستان سونے کی چڑیا کہلاتا ہے۔ کہلانے والا ملک آج میرے بزرگوں کس دہانے پر پہنچ گیا ہے، کیسی ذہنیت لوگوں کی بنا دی گئی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس ملک کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا۔ بلکہ میرے بزرگوں اگر ہم تاریخ کو دیکھیں گے، تاریخ کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ سب سے زیادہ قربانیاں دینے والی قوم جو ہے وہ مسلمان ہے۔ سب سے زیادہ اپنی جانوں کو قربان کرنے والی قوم، سب سے زیادہ اپنی جانوں کو قربان کرنے والے علماء اکرام ہیں۔ آج میرے ہاتھ ایک ویڈیو لگی ہے جس میں تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو بتایا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور آخر تک دیکھیں گے، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے گا شیئر بھی کریں گے۔ آپ تھوڑا اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہ اعلان کیا کہ جہاں بھی مولوی ملے پکڑو اور مار ڈالو۔ چنانچہ مولوی کون ہے، اس کی علامت و پہچان یہ بتائی گئی کہ جس کے منہ پر داڑھی ہو یا لامبا کرتا ہو۔ 50,000 سے زیادہ داڑھی کرتے والے اس کے بعد پورے ملک میں قتل کیے گئے۔ دلی اور اس کے قرب و جوار میں جہاں علماء کا گڑھ ہوا کرتا تھا، بڑے بڑے علماء پائے جاتے تھے اور بڑے بڑے کام ہوتے تھے، ان علاقوں میں یہ پوزیشن ہو گئی تھی کہ لوگ اپنی میت کو لے کر گاؤں گاؤں گھومتے تھے کہ شاید فلاں گاؤں میں 12 علماء تھے، شاید کوئی وہاں مل جائے۔ وہاں پہنچتے تو کوئی نہیں، دوسرے گاؤں میں گئے، تیسرے میں گئے، اور جب لاش میں سے بدبو اٹھنے لگتی تھی تو بنا جنازے کے دفن کرتے تھے۔ یہ حالت ہو گئی۔ ایسے وقت میں جو چند علماء بچ گئے تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس لڑائی کو اگر آگے بڑھانا ہے تو ہمیں اسلامک ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشن قائم کرنے چاہیے۔ اور اس کے 10 سال کے بعد 1867 میں 67 میں دیوبند میں ایک چھوٹا سا مدرسہ شروع کیا گیا، ایک طالب علم ایک استاد، اور اس مدرسے کے وہ پہلے طالب علم تھے جن کو دنیا شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کے نام سے جانتی ہے، جنہوں نے وہ ریشمی رومال کی تحریک چلائی اور راجہ مہندر پرتاپ کو اس کا صدر بنایا، افغانستان کی گورنمنٹ ان ایگزائل کا، اور گاندھی جی کو مہاتما کا خطاب دلوایا، اور آزادی کی لڑائی میں گاندھی جی کو لیڈر بنوایا۔ علماء نے ہی ریشمی رومال کی تحریک شروع کر کے جرمنی اور جاپان کی مدد سے انگریزوں کو ملک سے اکھاڑ پھینکنے کا پلان بنایا۔ بدقسمتی سے انگریزوں کو ان کے ارادوں کا پتہ چل گیا، اور علماء ایک بار پھر انگریزوں کی آنکھ کی کرکری بن گئے۔ پورے ملک میں سینکڑوں علماء گرفتار کر لیے گئے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن اور ان کے چہیتے شاگرد مولانا حسین احمد مدنی کو تو گرفتار کر کے ہندوستان سے باہر مالٹا بھیج دیا گیا، جہاں کئی سال انہیں جیل کی کال کوٹھی میں بتانے پڑے۔ اپنی اس ناکامیابی سے علماء یہ بات اچھی طرح سمجھ گئے کہ ہنسا کا راستہ اپنا کر وہ ہندوستان کی غلامی کو ختم نہیں کر سکتے۔ علماء نے سن 1919 میں جمعیت علماء ہند کے نام سے ایک نئی تنظیم شروع کی اور جن آندولن کو انگریزی حکومت کے خلاف ایک نیا ہتھیار بنایا۔ پبلک اوپینین کو فارم کرنے میں جمعیت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے جنگ آزادی کے۔ یہ سب سے بڑی چیز تھی کہ جب فیئر اتنا چھا چکا تھا لوگوں کے مائنڈ میں کہ برٹش سرکار کے خلاف بولنا تو دور کی بات، ان کے بارے میں سوچنا بھی لوگوں نے چھوڑ دیا تھا۔ ایسا ذہن بن چکا ہو، آپ اپنے رولر سے اتنے مروب ہو چکے ہوں کہ آپ کی آزادی کی خواہش مر چکی ہو،
ऐसे वक्त में دوستو آپ نے ویڈیو دیکھی ہے، ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بہت ساری سمجھ میں باتیں آئی ہوں گی، ڈیٹیل کے ساتھ میں جمعیت علماء ہند کے بارے میں تمام چیزیں آپ نے سنی ہیں۔ میرے بزرگوں، اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی کم سے کم تاریخ سے آگاہ کریں، ان کے سامنے ان باتوں کا تذکرہ کریں، اپنے بچوں کو تاریخ پڑھائیں۔ آج بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمیں خود کو معلوم نہیں ہے، ہمارے اکابرین اور بزرگان دین کی تاریخ سے ہم ناواقف ہیں، ہمیں خود پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے پیاروں، جب ایسے موقع آتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، ہمارا کوئی رول نہیں ہے، حالانکہ سب سے زیادہ ہمارا حق بنتا ہے، سب سے زیادہ ہماری حصہ داری ہے۔ لیکن آج میرے بزرگوں، ناواقفیت کی بنا پر آج ہم لوگ جو ہے ان چیزوں سے دور ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو ہے ہم لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو سمجھائیں، جن کے دلوں کے اندر غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہے، جو لوگ غلط سوچ لے کر دل و دماغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ جو ہے نا گندی سوچ بنا کر بیٹھے ہیں، ان لوگوں کے دل و دماغ میں سے اس سوچ کو کیسے ختم کرنا ہے، ان باتوں کو کیسے ختم کرنا ہے۔ تو میرے پیاروں، ہمیں چاہیے کہ پہلے ہمیں تاریخ کو پڑھنا پڑے گا، پہلے ہمیں علم ہونا چاہیے ان چیزوں کا۔ آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج اسکولوں کے اندر جو نصاب پڑھایا جاتا ہے، اس نصاب میں سے ہمارے بزرگان دین کا، ہمارے اکابرین کا اور جو ہے نا ملک کو آزاد کرانے والوں کا تمام کے نام ختم کر دیے گئے ہیں۔ جب ہم پڑھا کرتے تھے تو جو ہے نا کچھ نام ملا کرتے تھے، لیکن آج تو دیکھنے میں آتا وہ نام تک نہیں باقی رکھے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو ہے نا، ہمارے ان اکابرین اور مجاہدین نے آزادی، جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کرایا، ان سے ناواقف ہیں، ان کو جانتے تک نہیں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے تاریخ کو پڑھا کریں، بٹھا کر پڑھیں، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ہاں، ہمارے ملک کے لیے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء اکرام نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ اور امید کرتا ہوں میرے بزرگوں، آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد شیئر ضرور کریں گے، نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ملک میں امن و شانتی قائم فرمائے، بد امنی سے مولا ملک کی حفاظت فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرمائے، اور جو بھی ساتھی بیمار ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو شفا عطا فرمائے، صحت اور تندرستی سے مالا مال فرمائے۔ مولا کریم ہم سب کو اپنے ایمان پر قائم اور دائم فرمائے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، کلمے والی موت نصیب فرمائے، اچانک حادثوں سے اور اچانک پریشانیوں سے، مصیبتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اور بے روزگاروں کو حلال رزق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔